بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز فجر ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ جنہیں ضروری کام تھے وہ نماز کی ادائیگی کے بعد چلے گئے تھے۔ ان میں ایک صحابی رسول حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت رباح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے۔ مدینہ سے باہر ذی قرد کا مقام سرسبز و شاداب ہونے کی وجہ سے مشہور تھا، اور حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں اسی جگہ چرایا کرتے تھے۔ حسب معمول اس روز بھی نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صبح سویرے وہ اونٹنیاں چرانے کے لیے ذی قرد کی چراگاہ پر پہنچے تو وہاں پہلے سے گھات میں بیٹھے ہوئے قبیلہ بنو غفار کے افراد، جن کی قیادت عبد الرحمن فزاری کر رہا تھا، نے ان پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا ساتھی چرواہا ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ عبد الرحمن فزاری نے چرواہے کو شہید کر دیا اور اونٹنیاں ہانک کر ساتھ لے چلا۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ تنے تنہا ان کا مقابلہ کرنا مشکل تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں مدینہ منورہ کی طرف آئے تو ادھر سے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ آتے دکھائی دیے۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنیاں پکڑی گئی ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس نے پکڑی ہیں؟ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ قبیلہ بنو غفار کے عبد الرحمن فزاری نے۔ رباح میرا گھوڑا لو اور مدینہ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع کرو اور گھوڑا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دینا، میں ان کا پیچھا کرتا ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑے کی لگام حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھمائی اور دوڑ کر ایک ٹیلے پر چڑھ گئے۔ بلند جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف چہرہ کیا اور اونچی آواز میں پکارتے ہوئے کہنے لگے، یا صباحا یا صباحا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا، صبح کے وقت حملہ ہو گیا۔ یہ مدینہ والوں کے لیے حملے کی اطلاع تھی۔ حضرت رباح رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر بیٹھے مدینہ کی طرف چل دیے اور خود حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو غفار کے لٹیروں کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ حملہ آور لٹیرے گھوڑوں پر سوار تھے اور وہ حملہ کر کے فرار ہو رہے تھے، جبکہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ برق رفتاری تو ان کی مشہور تھی۔ انہوں نے اس تیز رفتاری سے ان کا پیچھا کیا اور جلد ہی ان کو جا لیا۔ عبد الرحمن فزاری اپنے ساتھی لٹیروں کے ساتھ ایک چشمے پر پانی پینے کے لیے رکا تھا۔ انہوں نے اونٹنیوں کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پینے کے بعد سستانے کے لیے بیٹھے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یوں بیٹھے دیکھا تو کندھے سے کمان اتاری، ترکش سے تیر نکال کر کمان پر چڑھایا اور یکے بعد دیگرے ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ تیر اندازی کے ماہر تھے اور ان کا نشانہ بہت تیز تھا۔ عبد الرحمن فزاری کے گروپ پر تیر برسے تو ان کو جان کے لالے پڑ گئے۔ وہ یہ سمجھ کر پریشان ہو گئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ان کو گھیرے میں لے کر حملہ کر دیا۔ اسی لمحے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بلند آواز میں انہیں للکارا اور خبردار کرتے ہوئے کہا، میں اکوع کا بیٹا ہوں اور آج پتہ چل جائے گا کہ اپنی ماں کا دودھ کس نے پیا ہے۔ عبد الرحمن فزاری کے ساتھیوں نے دیکھا تو اور بھی حیران رہ گئے کہ یہ تو اکیلا آدمی ہے، اور وہ تیروں کی بوچھاڑ سے اندازہ کیے بیٹھے تھے کہ ان پر کسی بڑے گروپ نے مسلح ہو کر حملہ کر دیا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلا جان کر انہوں نے بھاگنے کی بجائے انہیں پکڑنے کی کوشش کی اور جواب میں تیر اندازی کرتے ہوئے ان کی طرف بڑھنے لگے۔
حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے گوریلا انداز اپنایا اور خود کو درختوں میں چھپا کر ان پر تیر برسانے شروع کر دیے۔ وہ ایک جگہ درخت کی اوٹ میں ہو جاتے اور عبد الرحمن فزاری کا کوئی ساتھی ان کی طرف بڑھتا ہوا قریب پہنچتا تو وہ اچانک اس پر حملہ کر دیتے۔ یوں انہوں نے عبد الرحمن فزاری کے کئی ساتھی شدید زخمی کر دیے۔ جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں ان کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ یوں جلدی جلدی انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ وہ جلد بازی میں اپنا کچھ سامان بھی وہیں چھوڑ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سامان کو اکٹھا کیا اور ان پر پتھر رکھ دیے تاکہ پیچھے سے آنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے یہ پتھر پہچان رہے۔ فزاری اور اس کے لٹیرے ساتھی جان کی امان پاتے ہوئے بھاگتے جا رہے تھے اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے پیدل ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ کسی جگہ تیر اندازی کی ہلکی سی جھڑپ بھی ہو جاتی، لیکن جلد ہی وہ جان گئے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جان چھڑانا ان کے لیے مشکل ہے۔ اب ان کے بھاگنے میں اور بھی تیزی آ گئی۔ جو سامان ان کے بھاگنے میں رکاوٹ بن رہا تھا وہ راستے میں پھینکتے جاتے اور خود کو ہلکا کرتے گھوڑے دوڑاتے بھاگتے رہے۔ پیچھے پیچھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پھینکے ہوئے سامان پر پتھروں کے نشان رکھتے جاتے۔ بھاگتے بھاگتے عبد الرحمن کے ساتھی ایک تنگ درے پر جا پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور وہاں سے ان پر تیر برسانے لگے۔ راستہ تنگ تھا اور ان کے چلنے کی رفتار انتہائی کم۔ اوپر سے تیروں کی بوچھاڑ میں ان کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ فزاری کے ساتھیوں نے اونٹنیوں کو وہیں تنگ درے میں چھوڑا اور وہاں سے پھر دوڑ لگا دی۔ ان کا یہ خیال تھا کہ جو اونٹنیاں وہ حملہ کر کے لائے تھے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی کی وجہ سے ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ وہ اونٹنیاں اگر چھوڑ دیں گے تو سلمہ ان کا پیچھا بھی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنیوں کو وہیں تنگ درے میں رہنے دیا اور بھاگتے ہوئے لٹیروں کے پیچھے ہو لیے۔ جب فزاری کے ساتھیوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیچھے آتے دیکھا تو وہ اور پریشان ہو گئے۔ بھاگتے بھاگتے ان کے گھوڑوں کا برا حال ہو گیا تھا اور وہ خود بھی تھکاوٹ سے چور تھے، لیکن ان کا پیچھا کرنے والے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدل ہی ان کے پیچھے چڑھے تیر برسا رہے تھے۔ اونٹنیوں کے بعد انہوں نے اپنے پاس جو بڑے ہتھیار جن میں نیزے شامل تھے وہ راستے میں پھینک دیے اور کچھ فاصلے پر چادریں بھی پھینک دیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر بھی کچھ پتھر رکھے اور پھر ان کے پیچھے ہو لیے۔ فزاری کے ساتھ ہی گھوڑے دوڑاتے ایک پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے اور وہاں سے ان پر تیر چلانے لگے۔ خود فزاری اور اس کے ساتھی بھاگ بھاگ کر تھک گئے تھے اور اب مزید بھاگنا ان کے بس میں نہ تھا۔ انہوں نے سوچا کہ جیسے بھی ہو اس آدمی سے پیچھا چھڑانا چاہیے اور بھاگ کر اس سے بچنا مشکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کی دوبارہ کوشش کی۔ ان کے کچھ افراد نے چاروں طرف سے ان کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموشی سے ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ پکڑنے کے لیے جو آدمی پہاڑ پر چڑھ رہے تھے جب وہ اتنے قریب آ گئے کہ وہ آواز سن سکیں تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کون ہوں۔ مجھے سلمہ بن اکوع کہتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں تم میں سے جس کے پیچھے بھی دوڑوں گا اسے پکڑ لوں گا، اور اگر تم میں سے کوئی میرے پیچھے بھاگے گا تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے پکڑ لے۔ ان کی طرف بڑھتے ہوئے آدمی وہیں رک گئے جیسے وہ ان کی بات پر غور کر رہے ہوں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کی بات 100% درست بھی تھی اور وہ صبح سے ان کے پیچھے پیدل ہی دوڑ رہے تھے
اور انہوں نے انہیں فرار نہیں ہونے دیا تھا۔ فزاری کے ساتھیوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑنے کی بجائے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ اتنے میں مدینہ سے آنے والا ایک دستہ بھی ان تک جا پہنچا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہاڑی کی چوٹی سے دیکھا کہ درختوں کی اوٹ میں کچھ گھڑ سوار آ رہے ہیں۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے ایک برق رفتار گھوڑے پر سوار چلے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پیچھے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ خود فزاری اور اس کے ساتھی اب دو طرف سے گھیرے میں آ گئے تھے۔ ان کے لیے بھاگنا ناممکن تھا، لہٰذا وہ مقابلے پر اتر آئے۔ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آگے تھے۔ عبد الرحمن فزاری نے ان کا راستہ روکا اور ان کے گھوڑے کو نشانہ بنایا۔ گھوڑا شدید زخمی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ سنبھل کر وار کرتے، عبد الرحمن فزاری نے تیزی سے ان پر نیزے سے وار کیا اور حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ نیزہ لگنے سے شہید ہو گئے۔ خود فزاری کا گھوڑا مسلسل سفر کی وجہ سے تھک چکا تھا۔ فزاری نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کے گھوڑے کو قابو کیا اور اس پر سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگنے کی کوشش کرتا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھوڑا دوڑا کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب دونوں کے درمیان معرکہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا خوب بدلہ لیا اور نیزے سے فزاری پر اس قدر تیزی اور شدت سے حملہ کیا کہ عبد الرحمن فزاری کے لیے بچنا مشکل ہو گیا۔ نیزہ فزاری کے سر پر لگا اور اپنا کام کر گیا۔ عبد الرحمن فزاری چکرا کر گھوڑے سے نیچے گرا اور گرتے ہی جہنم واصل ہو گیا۔ اپنے سردار کا یہ حال دیکھا تو فزاری کے کچھ ساتھی وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ جان بچانے کے لیے سرپٹ دوڑ رہے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا اور پیدل ہی ان کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ لوگ ایک چشمے کے قریب پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جان گئے کہ وہ یہاں سستانے کے لیے ٹھہریں گے اور یہاں سے پانی پی کر تازہ دم ہوں گے۔ چنانچہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے سے ہی اس چشمے پر جا کر ایک جگہ گھات لگا دی۔ وہ دوڑتے ہانپتے چشمے کے قریب پہنچے تو حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ مرتے کیا نہ کرتے، وہ پانی کی ایک بوند بھی نہ پی سکے اور انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لٹیروں کا پیچھا کرتے سارا دن گزر چکا تھا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر ان کے پیچھے چلنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اٹھے ہی تھے کہ دور سے دکھائی دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آ رہے تھے۔ وہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ سب پیاسے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، اگر آپ مجھے چند آدمی ساتھ دے دیں تو میں ان کو پکڑ لوں گا اور ان سے گھوڑے بھی چھین لوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اکوع کے بیٹے، تم نے ان پر قابو پا لیا ہے اور اب ذرا نرمی سے کام لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیز رفتاری اور بہادری کی داد دیتے ہوئے فرمایا، سب سے بہترین شہسوار ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سب سے بہترین پیادہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور اسلام کی اشاعت کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ انہوں نے جنگی مہمات میں قابل فخر اور حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے اور اپنی برق رفتاری سے دشمن کا خاصا نقصان کیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں بھی شرکت کی۔ جنگوں میں ان کی برق رفتاری بہت مشہور تھی
وہ پیادہ بھی تیز تھے اور اگر گھوڑے پر سوار ہوتے تو پھر ان کا کوئی ثانی نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اسبہ اونٹنی پر سوار تھے۔ اونٹنی مدینہ کے قریب پہنچی تو ایک انصاری شخص نے انہیں دیکھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں اور یہ مدینے میں مشہور ہو چکا ہے کہ دوڑنے میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ انصاری شخص خود بھی بلا کا تیز رو تھا۔ اس نے خود کو بہتر ثابت کرنے کے لیے مقابلے کی ٹھانی اور بلند آواز میں بولا، ہے کوئی بہادر جو میرے ساتھ دوڑ میں مقابلہ کرے؟ اگر کوئی بہادر ہے تو آئے میدان میں اور مدینے تک میرے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کرے۔ اصل میں وہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کو سنا رہا تھا۔ خود حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ جان گئے تھے کہ اس کا مخاطب میں ہوں اور وہ مجھے ہی مقابلے کی دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ اس مصلحت کے تحت خاموش رہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ان کی موجودگی میں مقابلہ بازی کوئی اچھی بات نہیں۔ اس بنا پر وہ سب کچھ سننے کے باوجود بھی چپ چاپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ ادھر انصاری شخص نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش دیکھا تو وہ سمجھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقابلے سے ڈرتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی آواز کو اور بلند کر کے دوبارہ مقابلے میں آنے کی آوازیں دینا شروع کر دیں۔ جب وہ حد سے بڑھ گیا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برداشت جواب دے گئی تو وہ اس آدمی کو مخاطب کر کے بولے، اللہ کے بندے، تمہیں کسی کی عزت کا خیال نہیں؟ کسی شریف آدمی کی عزت کا تو احساس ہونا چاہیے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا۔ ان کی موجودگی میں ایسا کرنا زیب نہیں دیتا، لہٰذا تمہیں بات کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا خیال کرنا چاہیے۔ لیکن وہ آدمی تو کچھ اور ہی سمجھے بیٹھا تھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا مجھے کسی کا کوئی ڈر نہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو دھیرے سے بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اس شخص کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کرنے کی اجازت دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آدمی کی طرف سے مقابلے کی دعوت اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو سمجھانا دیکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو اس سے مقابلہ کر لو۔ اجازت ملتے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی سے چھلانگ لگائی اور نیچے اتر آئے اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس انصاری شخص کے پاس جا پہنچے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا اور تھپکی دیتے ہوئے کہا، آج میں تم سے یہ مقابلہ جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تجھ سے آگے بڑھوں گا۔ جواباً اس شخص نے بھی کہا، میرا بھی یہی خیال ہے کہ یہ مقابلہ آج میں جیت جاؤں گا اور دوڑ میں تم سے آگے بڑھوں گا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان مقابلہ ہوا اور دونوں نے مدینہ کی طرف رخ کر کے دوڑ لگا دی۔ بالآخر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انصاری آدمی سے پہلے مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جس تیز رفتاری سے مدینہ پہنچے، یہ دیکھ کر تو وہ تیز رو انصاری بھی دنگ رہ گیا۔ ایک مرتبہ مدینہ میں باہر سے ایک آدمی آیا اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسافر کا استقبال کیا، اسے اچھے طریقے سے بٹھایا اور ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ باتیں کیں اور پھر واپس چلا گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ وہ ایک جاسوس تھا جو مشرکین کی طرف سے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمہ، یہ آدمی جو میرے پاس آیا تھا، جاؤ اسے قتل کر دو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم ملتے ہی ہتھیار اٹھائے اور سر پر دوڑ لگا دی۔ ان کی دوڑ تو تیز رفتار گھوڑے کی مانند تھی۔ وہ آدمی ابھی مدینہ کے کچھ ہی دور تھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے جا لیا۔ مسافر نے جب دیکھا کہ کوئی آدمی بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتا چلا آ رہا ہے تو وہ حیران ہو گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب پہنچے تو جاتے ہی انہوں نے اس کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی۔ آدمی حیران رہ گیا، اس کا رنگ اڑ گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روبدار لہجے میں بولے، نیچے اتر آؤ۔ اس آدمی نے اونٹنی بٹھائی اور نیچے اتر آیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ جاسوس اپنے انجام کو پہنچ گیا تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا سامان سمیٹا، ہتھیار اٹھائے اور اونٹنی پر بیٹھ کر واپس مدینے آ گئے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام احوال سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور مسکراتے ہوئے آپ نے سارا سامان حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور انعام دے دیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں جن جنگوں میں شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے ان میں ایک غزوہ خیبر بھی ہے۔ غزوہ خیبر میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں شامل تھے۔ اس غزوہ میں وہ دشمن پر اس قدر بڑھ کر حملے کر رہے تھے کہ ایک موقع پر تو ایسا لگا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں پر برق رفتاری سے حملہ کیا تو ایک یہودی نے ان کی پنڈلی پر اس قدر تیزی سے وار کیا کہ پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہو گیا۔ ضرب کاری ہونے کی وجہ سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ زخم گہرا تھا، اس سے خون بہہ رہا تھا اور درد کی وجہ سے لڑنا دشوار تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمت اور بہادری کی داستان رقم کرتے ہوئے لڑائی میں حصہ لیتے رہے۔ معرکہ ختم ہوا اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جمع ہوئے تو حسب معمول حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی پر بہت بڑا زخم ہے اور درد کی شدت ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پنڈلی کو سامنے کیا اور دم کر کے 3 مرتبہ پنڈلی پر پھونک ماری۔ پنڈلی سے درد ایسے ختم ہوا جیسے کبھی ہوا ہی نہ ہو۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور اسلام کی اشاعت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بھی بہت سی جنگوں میں شریک رہے۔ وہ مدینہ میں رہے تو دین سیکھنے اور سکھانے کے کام میں مصروف رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا تب وہ اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ مدینہ چھوڑ کر ربضہ کے مقام پر چلے گئے اور اپنی باقی زندگی یہیں پر گزار دی۔ بڑھاپے کی عمر میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے اور مدینہ آئے ابھی انہیں کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے 90 سال کی عمر پائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔